سیرت مصطفیٰ کانفرنس، اسے دے دو لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے، اسے دے دو لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے۔ میاں ہم تو حسینی ہیں، میاں ہم تو حسینی ہیں، 72 کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہیں، 72 کی ضرورت ہے۔ اور کہا آخر میں دے کر پرچم اسلام آقا نے، کہا آخر میں دے کر پرچم اسلام آقا نے، علی اس بار تم جاؤ، علی اس بار تم جاؤ، یہ خیبر کی ضرورت ہے، علی اس بار تم جاؤ، یہ خیبر کی ضرورت ہے۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد احمد مولانا محمد عالم صاحب کے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ہم سب کے غمخوار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں باواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ ادیب فرماتے ہیں کہ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، ابن مریم سے بہتر شفاعت ہو۔ میں انشاءاللہ اسی شعر کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو پروگرام کو سجایا گیا ہے تو یہ ہے ہی سیرت مصطفیٰ کانفرنس، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے میرے محبوب کے امت والوں، اے لوگوں سنو، میرے محبوب کی زندگی، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، سیمپل نمونہ ہے۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ نبی کے طریقے سے ہے یا نبی کے طریقے سے علیحدہ ہے۔ ہم نبی کی زندگی پر غور کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں۔ ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص جس کا نام سمامہ تھا، یمامہ کا گورنر، سمامہ کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے اندر لایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو مسجد نبوی کے باہر ستون سے باندھ دیا گیا۔ وہ دشمن تھا میرے نبی کا، اس کو لا کے جب باندھا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، دشمن کے پاس، اس سمامہ کے پاس، اور جا کر پوچھا، اس کا حال لیا، اس کی خیریت پوچھی۔ پیارے آقا اس سمامہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اے سمامہ تم میرے دشمن ہو، میرے دین کے دشمن ہو، لیکن آج تم میرے سامنے بندھے ہوئے ہو، اس کے بعد بھی میں
تم سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تم نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے سامنے اخلاق پیش کر رہے ہیں اور اسوہ حسنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ ایسا قیدی نہیں سنا ہوگا 1400 سال میں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے، تجھے چھوڑا جائے یا گرفتار رکھا جائے۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دے، مار دے، ختم کر دے، اور چاہیں تو آزاد کر دے۔ اگر آزاد کر دیں گے تو ایک احسان ہوگا مجھ پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، اے سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہوں، حال ٹھیک ہے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ آپ نے فرمایا اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ اے سمامہ تمہیں ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں اور چاہیں تو قتل کر دیں، اگر چھوڑ دیں گے تو ایک احسان ہوگا مجھ پر۔ تیسرا دن آیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، اے سمامہ تیسرا دن ہے، بتاؤ کیا حال ہے تمہارا اور کیا چاہتے ہو تم۔ اس نے کہا کیا آپ روزانہ ایک ہی سوال کرتے ہیں؟ وہ دشمن تھا، غصے میں آ گیا، کیا سوال آپ روزانہ وہی کرتے ہیں؟ اے محمد ابن عبداللہ چاہیں تو مجھے قتل کر دے اور اگر نہیں قتل کرنا ہے تو مجھے آزاد کر دیجئے، اگر آپ آزاد کر دیں گے تو ایک احسان ہوگا مجھ پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے گرفتار نہیں رکھوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کا کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا اے سمامہ اپنی ماتوے کی نگاہوں سے ایک مرتبہ میری زیارت کر لے، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ دشمن تھا، کہنے لگا نہیں اے محمد ابن عبداللہ میں نے ملک شام کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، اپنے یہاں کے وطن کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، میں نے تمام بادشاہوں کے چہروں کو دیکھا ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سب میں جو سب سے زیادہ برے ہیں معاذ اللہ وہ آپ ہیں۔ میں آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، آپ کی صورت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا سمامہ اگر میرے طرف دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو مت دیکھ، ایک مرتبہ شفقت کی نگاہ سے میرے مدینے کو دیکھ لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نے تمام شہروں کو دیکھا ہے، ان میں جو سب سے برا شہر ہے معاذ اللہ وہ آپ کا شہر ہے، میں آپ کے شہر کو دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے سمامہ جاؤ چلے جاؤ، میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد وہ سمامہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، آپ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے صحابہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے اور مجھے مدینے سے باہر تک مجھے جانے دیں گے؟ بھئی آپ نے آزاد کر دیا، اگر باہر لوگوں کو پتا چل گیا، صحابہ کو پتا چل گیا کہ یہ میں آپ کی گستاخی کر کے نکلا ہوں تو مجھے ختم کر دیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے صحابہ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ اس شخص کو مدینے سے باہر تک لے کر جاؤ اور کوئی صحابی اس پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی صحابی اس کو برا نہ کہے، کوئی صحابی اس کو ملامت نہ کرے، اس کو جاؤ مدینے سے باہر تک چھوڑ کر کے آؤ۔ اب جب اس نے یہ نبی کا کردار دیکھا دوڑتا ہوا آیا، آ کر پیارے نبی کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے شخص اے سمامہ اب کون سی آزادی چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ میں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن آپ کے مسجد کے ستون سے بندھا رہا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں گرفتار نہیں ہوں، شاید میں قید میں نہیں ہوں، لیکن جیسے جیسے میں آپ سے دور جا رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا
کہ شاید میں آپ کے گرفت سے تو دور جا رہا ہوں لیکن جہنم کی گرفت میں جا رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تھی نبی کی سیرت، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے۔ اس طرح سے جب لوگوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی سیرت کو دیکھا تو اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا